ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کا جو بیسک ہے نا، جو ان کی فیلڈ ہے سر، وہ تقابل ادیان کہ مخالف دین والا آئے وہ اس سے بحث و مباحثہ کریں گے. وہ اسلام کے بارے میں بات کرے گا، وہ اپنے دین کے بارے میں بات کرے، کرسچینٹی کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، بودھ مت کے بارے میں، بدلے میں یہ اسلام کے طور پہ جواب دیں. یہ اہل حدیث کے طور پہ جواب نہیں دیتے بھائی. آپ ان کو اسی پہ جج کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی گستاخی کر رہا ہے نا سر، تب بھی نہ مانو، تب بھی آپ قانون کے حوالے کرو. ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے چھوٹ دے دی نا، کیا میرے سامنے کر رہا تھا تو میں نے خود ہی انصاف کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موب جسٹس از ناٹ اے جسٹس. اب آ جائیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس. لیکن آپ اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں نا کسی ایک فیلڈ کے اندر، یوٹیوبر کے اندر، کہ آپ کو اسپائس چاہیے ہے، کس سے چاہیے ہیں، پھر آپ تمیز نہیں کر پاتے کہ کون سے ممبر پہ کون سی جگہ پہ بیٹھ کے کس لہجے میں بات کرنی ہے، سامنے آڈینس کیسی ہے. ہمیں مخالف نا اب دشمن نہیں لگتا، اب بھٹکا ہوا لگتا ہے. اس کو رائے راست پہ لانا ہے. 2013 کا جہانگیر، اس کے سامنے کوئی بکواس اس طرح کرتا ہو تو وہ کہے گا مار دو. 2024 کا جہانگیر، اس کے کوئی بکواس کرے نا تو جہانگیر پہلے اس کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک بندہ ایتھیسٹ تھا، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا ہم لوگ سن رہے تھے. اس کے بعد پھر ہماری مزید ملاقاتیں ہوئی. اس بندے نے 2020 میں اسلام ایکسیپٹ. السلام علیکم. بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ آج کے لیے صرف میں آپ کا ہوسٹ قادی محمد حارث، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست ملک جہانگیر اقبال. اور آج ہم ڈفرینٹ ٹاپک سے بات کرنے والے ہیں جو کرنٹ ایشوز آج کل چل رہے ہیں، جیسے کہ بلیسفیمی وغیرہ کا ایشو آج کل چل رہا ہے، پاکستان میں بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے حوالے سے بات کریں گے. لوگوں میں مذہبی طور پہ عدم برداشت جس طرح فروغ پا رہی ہے، اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. میرے دوست ملک جہانگیر اقبال صاحب کو ضرور خوش آمدید کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بڑا اچھا لگتا ہے سر، آپ سے عزت ملتی ہے. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. سر جی، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایشوز جو چل رہے ہیں، سب سے خطرناک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس دوران جب مفتی طارق مسعود صاحب سے ابھی فارغ ہوئے نہیں تھے صحیح طریقے سے، اچانک سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. ان کو بہت زبردست قسم کا عبور حاصل ہے، بین المذاہب بات چیت کرتے ہیں، دیگر مذاہب پہ بڑا عبور حاصل ہے، قرآن کا، بائبل کا، وید کا بڑا زبردست قسم کے حوالے دے کے بات کرتے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں، بلکہ تھوڑا بہت تو ان کو بھی اندازہ ہوگا، پاکستان آ کے وہ عدم برداشت کی فضا دیکھتے ہیں تو کس قدر نیگیٹو امپیکٹ ان کے اوپر جائے گا. ہم یہ ریسنٹلی ابھی جو کیس ہوا ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا، مفتی طارق مسعود صاحب والا کیس. مجھے بتائیں کہ یہ کیس، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب والا جو کیس ہے؟ کئی صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی پہ بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دینا یا الزام لگا دینا یا یہ طرح چلنا واہیاتی ہے. ایسا ہی ہے، بنا کچھ جانے پڑتال کیے. جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں ایک شاہ نواز نام کا ٹیچر تھا سندھ میں، نہ صرف اس کو مارا گیا، اس کو جلایا گیا، اس کو دفنانے بھی نہیں دے رہے تھے. ابھی جو اسٹوری نکل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹوری تھی کیا اصل میں. اچھا جی، اس کے بعد کیا سین ہوا؟ اس سے پہلے سین ہوا سوات میں، اسی سال کے آغاز میں سوات میں سین ہوا. پچھلے مہینے کیا کیس ہوا کوئٹہ میں، اسی طرح مار دیا گیا. جب آپ لوگوں کو مار دیں گے تو ان کا موقف کون سنے گا؟ اللہ کہ کہانی کیا تھی. صحیح بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی گستاخی کر رہا ہے نا سر، آپ تب بھی نہ مارو، تب بھی آپ قانون کے حوالے کرو. ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے چھوٹ دے دی نا، کیا میرے سامنے کر رہا تھا تو میں نے خود ہی انصاف کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موب جسٹس از ناٹ اے جسٹس. مثال کے طور پہ قاضی صاحب، میں 10 بندے اپنے ساتھ ملاؤں، میری آپ سے کوئی خنہ سے، میں بیچ چوک میں 10 بندوں سے ملاؤں، وہ چور پکڑ لیا، چور پکڑ لیا، کوئی پوچھے گا نہیں. میں آپ کے 2-3 موقع منہ ماروں گا، آپ نیم بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہر بندہ آتا جائے، کوئی آپ پہ تیل چھڑک دے، کوئی آگ بھی لگا دے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ گستاخی. جب آپ ایک دفعہ چھوٹ دے دیتے ہو نا، خود سے انصاف کرو، تو صاحب چوری بھی وہی انصاف ہوگا. پھر چھوٹے چھوٹے پھڈوں میں جو ہم دیکھتے آئے وہ یہی انصاف ہوگا. نمبر 1، کسی بھی طور پہ کسی انسان کی جان لینے کی کسی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی. ایسا ہی ہے. قانون کمزور ہے، لولا لنگڑا جیسا بھی ہے، اس کے حوالے کریں، وہ جانے اور پھر خدا جانے. اگر جج انصاف نہیں کر رہا نا تو وہ اس کا خدا کا معاملہ ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، دیٹس اٹ. نہ آپ سے کوئی سوال ہوگا، نہ آپ سے کوئی جواب مانگے گا ایک قانون کے ہوتے ہوئے. اب آ جائیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس. دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں نا تو اپنا لہجہ دھیما رکھیں، میٹھا رکھیں، بدتمیزی کا شائبہ نہ ہو. صحابہ بھی بڑا خیال کرتے تھے، کسی کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے،
لیکن اب بار بار ڈھنڈورا نہ پیٹ لینا اس چیز کا، پکڑ لیں کسی کو، وہ تو پڑھنا بھی جانتا تھا، وہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو غلطی ہو گئی. تہذیب و طریقہ رکھیں. از محبت خواہ رہا گلے می شود، کہ محبت سے آپ کانٹوں کو گلاب میں بدل سکتے ہیں، مولانا رومی نے کہا تھا. تو اگر اچھے لہجے میں بات کی جائے نا، ہر جو عہدہ یا کرسی ہوتی ہے نا، وہ یوٹیوب نہیں ہوتا. کہ آپ دیکھو یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، مسجد کا ممبر ہو، یا جلسے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہوتا ہے، ڈائس بھی ہوتا ہے اور اسٹیج بھی ہوتا ہے. ہاں اسٹیج کا سمجھ لیں. ہر ایک کا نا الگ الگ قسم کا ایکسنٹ ہے بات کرنے کا وہاں پہ. ایسا ہی ہے. تقریر کا الگ ہے، دلیل کا الگ ہے، مکالمے کا الگ ہے، اور اگر آپ نے سمجھانا ہے کسی کو تو اس کا الگ ہے. لیکن آپ اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں نا کسی ایک فیلڈ کے اندر، یوٹیوبر کے اندر، کہ آپ کو اسپائس چاہیے، کس سے چاہیے، تو پھر آپ تمیز نہیں کر پاتے کہ کون سے ممبر پہ، کون سی جگہ پہ بیٹھ کے کس لہجے میں بات کرنی ہے، سامنے آڈینس کیسی ہے. صحیح بات ہے. آپ اپنی آڈینس دیکھیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ جائے گی کہ عام میرے سامنے کوئی میرے باپ کے بارے میں اتنی بدتمیزی سے بات کرے، میں تو اس پہ بھی تب جاؤں کہ تمیز سے بات کرو. زوبا سلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ، قرآن پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سلجھی ہوئی بات کریں، سکون سے سمجھ آنے والی بات کریں. اور پھر آپ نے جو اپالوجی دی وہ بھی لوڑی لنگڑی دی. لہٰذا پھر مولانا منظور مینگل صاحب نے آپ کی سرزنش کی کہ یار ٹھیک سے آپ بات کرو، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ہر بات ہر محفل میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے. پھر انہوں نے اس پہ اپالوجی کر لی. اس کے اپالوجی کے بعد پتہ کیا سین ہوا، ایک اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ بھائی مولوی کو تو موقع مل جاتا ہے معافی مانگنے کا، عام آدمی کو کیوں نہیں موقع ملتا. اور بالکل واقعی ویلڈ پوائنٹ ہے یار. مولوی کو موقع کیوں ملا؟ کیونکہ اس کو زندہ چھوڑا. یہ چیز نا اگر وہ پاکستان میں ہوتے شاید مار ہی جاتے. پھر کون سا موقع تھا، کہاں کا موقع تھا؟ باقی کو لوگ اس لیے بدقسمت رہے گا کہ ان کو اپنی صفائی کا موقع ہی نہیں ملا. لوگ آئے، جلا دیا، مار دیا، ختم کر دیا. سوات میں یہ ہوا، کوئٹہ میں یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہو گیا. اس طرح سے نہیں چلتی چیزیں بھائی. لیکن جہانگیر ایک چیز ہے، اسی پہ نا پھر وہ ایک جملہ جو ترخان دا منڈیا بازی لے گیا. یار عدم برداشت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پہ دو چیزیں پھر میں کہتا ہوں. ایک ہوتی ہے، دیکھو ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی کرنے کی نیت سے نہیں کیا. ابھی جو نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ یار وہ جو جنید حفیظ ہے اس کو بھی چھوڑ دو، فلانے گستاخ کو بھی چھوڑ دو، اس کو کیوں مار دیا، آل دیٹ. دیکھو ابو بکر قدوسی صاحب ہیں، بڑے مزے کا انہوں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا کہ ایک گھر سے نکلنا، ٹھیک ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کی گاڑی سے کوئی لگ کے مر گیا، وہ حادثاتی موت ہے، ایسا ہی ہے، اس کی سزا الگ ہے. لیکن آپ اس کا تقابل اس بات سے کرو کہ میں گھر سے جہانگیر خنجر لے کے نکلا اس نیت سے کہ قاضی صاحب کو آج مار دینا ہے، اور میں نے مار دیا، اور آپ کہو کہ وہ ایکسیڈنٹ والی موت اور یہ موت سیم برابر ہے. وہ اقدام جو گاڑی چلاتے ہوئے حادثے میں ہو گیا اور یہ اقدام جو گھر سے ارادے سے لے کے گیا خنجر سے، یہ ایک ہی لیول کے قتل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. فرق ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کیا نادانی میں کیا، ان کی وہ نیت نہیں تھی اس طرح سے کوئی گستاخی کرنے کی. باقی جس کی آپ کہہ رہے ہو نا، اس نے ارادتاً کی گستاخی، جانتے بوجھتے ہوئے، عاقل بالغ ہوتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے وہ گستاخی کی. تو اس کا حساب الگ ہے، اس پہ معافی نہیں، اس پہ پورا قانون عمل ہوگا. اس پہ یہ ویڈیو معافی نہیں آئے گی صرف کیونکہ آپ نے ارادتاً ایک چیز کیا نا، اس پہ آپ کو 295C لگے گا. آپ عدالتوں سے جاؤ گے، عدالت پہ طے کرے گی آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. قتل کی میں اس کو بھی نہیں حمایت کر سکتا. کیوں؟ ایک دفعہ آپ نے چھوٹ دے دی نا کہیں پہ، مطلب عوام کچھ ایگزیکٹلی پھر وہ گنجائشیں نکالے گی اپنے لیے. میں نے نا پاکستان میں 2 چیزیں دیکھی بڑی خطرناک، 2 الزامات بڑے خطرناک ہیں، ایک گستاخ کا، دوسرا غدار کا. یار ایک بندہ، آپ پہچان جائیں گے میں جب بات کروں گا، ایک بندہ اس نے سالوں بارڈر پہ لگائے، اپنی جان اسٹیک پہ ڈال کے اس ملک کی حفاظت کی. اس بندے نے بہت مشکل سے جا کے ایک عہدہ حاصل کیا پاکستان کے ایک دفاعی ادارے میں. پھر اس نے ایک غلطی کی، چلو غلطی یا ایکسپیکٹ جو بھی کہا جائے، پاکستان پہ وہ حاکم ہوا. اس کی ساری زندگی جو اس نے اسٹیک پہ لگا کے اس ملک کی حفاظت کی، وہ سب بھلا کے اس کو غدار قرار دے دیا گیا. ایک ایسا عالم جس نے سالوں قرآن کی تبلیغ کی، حدیث لوگوں کو سکھائی، اس سے منہ سے غلط بات نکل گئی کیونکہ اس کا اسٹائل صحیح نہیں تھا، انٹینشنلی نہیں تھا، ان انٹینشنلی اس نے کیا، اس کو گستاخ قرار دے دیا. یار یہاں پہ نا وہ کسی نے بہت زبردست جملہ لکھا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں فلانے کی حکومت ہے، فلانے کی، پاکستان میں مفتی کی حکومت ہے.
پاکستان میں فتویٰ آ جائے نا سر اس میں نے ایک بڑے غالباً راحت اندوری صاحب ہیں، راحت اندوری تھے، انتقال ہو گیا، انڈین شاعر تھے. اس پہ میں آتا ہوں، پھر آپ کی اس بات بتاتا ہوں کہ ایک مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. راحت اندوری صاحب ایک دفعہ اسٹیج پہ کوئی اپنی شاعری کر رہا تھا، نیچے سے کسی نے کوئی برا الفاظ کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور جب وہ پروگرام ختم ہو گیا تو کسی نے استفسار کیا کہ سر آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں جس اسٹیج پہ میں پہنچا ہوں نا، یہاں پہنچنے میں مجھے 30 سال لگ گئے ہیں، جبکہ اس بندے کے اسٹیج سے پہنچنے میں مجھے نیچے اترنے میں یا اوقات پہنچنے میں مجھے 1 سیکنڈ لگتا. تو میں اپنے اتنے سالوں کی محنت اس 1 سیکنڈ پہ کیوں ضائع کر دوں؟ واقعی تو کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. آپ بارڈر پہ تھے، آپ نے پاکستان کے لیے بڑی جانیں دیں اور قربانیاں دیں، سب کچھ کیا، سب کچھ ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. لیکن سر ایک بیسک شے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں آئین. آئین جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ریاست کے جو 2 اہم ستون ہیں، ایک عوام اور دوسرا ریاست خود، اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے. آپ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں یا کوئی عہدے پہ آتے ہیں تو آپ اس آئین پہ حلف لیتے ہیں کہ میں اس کی رکھوالی کروں گا. وہ آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ مارشل لاء لگا دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ سپہ سالار بننے کے آپ حکمران بن جاتے ہیں اور آئین کو توڑ دیتے ہیں، تو سر پھر آپ غدار کہلاتے ہیں. یار بڑی ویج ٹرم نہیں ہے ویج؟ اب بیسک چیز آگاہی صاحب یہ ہے نا کہ اگر آئین ہی نہیں ہے نہیں، تو مطلب پیچھے کیا ہے پھر؟ بات صحیح ہے، آئین کو توڑنے کی حمایت تو کسی صورت نہیں کی جا سکتی، ظاہر ہے. لیکن غدار قرار دینے کا تو مطلب یہ کہ آئین کو صرف مارشل لاء سے ہی توڑا جا سکتا ہے. آئین کو توڑنے کے 50 اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. سب کے سب غلط ہیں، آئے دن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، سب کے سب غلط ہیں. ہاں سب غلط ہے. چاہے کوئی جج غلط فیصلہ لکھے، بالکل آئین کے بجائے اپنی مرضی اس میں ڈالیں، ایسا ہی وہ بھی غلط چاہے کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں کوئی ایسا چاہے بل پاس ہو جائے، پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل پاس ہو جو آئین کے اس میں مخالف جا رہا ہے، چاہے کوئی سیاستدان ایسی تقریر کرے جو آئین کے خلاف جا رہی ہے. تو سر یہ ایک نا آپ نے ایک کانسٹنٹ چیز مقرر کر دی ہے کہ یہ اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. صحیح. یار وہ لوگ مطلب جو بھی نا آئین کے خلاف جا رہا ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے. لیکن یار غدار ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ غدار نا اس مجرم سے اوپر کا لیول ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے بظاہر کہ کوئی بندہ انٹینشنلی آئین کو اٹھا کے اس کی توہین کرے. آئین ویسے قرآن حدیث نہیں ہے، لیکن آئین آپ کا ایک معاہدہ ہے نا جو آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی اگر کوئی توہین کرے تو ظاہر ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ غدار ہیں. لیکن اگر اس کا کوئی قدم ان انٹینشنلی آئین کو توڑنے کی طرف چلا جاتا ہے، جو انٹینشنلی وہ آئین کو توڑنا نہیں چاہ رہا، میرے خیال میں یار مجرم تو ہے وہ. کیسا اب اس پہ ان انٹینشنل کیسے ہوگا؟ اوہ سوری غلطی سے آئین ٹوٹ گیا، اوہ سوری غلطی سے میں نے وزیر اعظم کو ارسٹ کر لیا. یار پھر تو بات وہیں آ جائے گی نا. اب دیکھو یہ بھی ویج ٹرم ہے، پھر گستاخ کی جو ٹرم ہے وہ بھی بڑی ویج ٹرم ہے. مطلب ایگزامپل لیتا ہوں میں، دیکھو فار ایگزامپل اگر ہم چلو جنید جمشید کی ایگزامپل لیتے ہیں نا. جنید جمشید نے ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹینشن سیکر تھیں. صحیح ہے، معاذ اللہ، مطلب جملہ غلط ہے، الفاظ کا چناؤ غلط ہے. اچھا یہ جملہ فوراً گستاخی کی طرف گیا، لوگوں نے فتوے لگائے، ایئرپورٹ پہ مارا گیا. اگر فرض کریں کسی ایکسپرٹ بندے کو یہ لگتا ہو کہ نعت میوزک پہ پڑھنا گستاخی ہے، تو گستاخ تو پھر وہ بھی ہیں پھر جو نعت میوزک پہ پڑھ رہے ہیں. یہ ایک ویج ٹرم نہیں ہے. غدار بھی ویج ٹرم ہے، مطلب ایک نہ سمجھ میں آنے والی مبہم، اور یہ گستاخ بھی بڑی مبہم سی ٹرم ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اس مبہم ٹرم کو ڈیفائن کر لیں کہ بھئی گستاخی دراصل ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم عمومی طور پہ تو کا لفظ استعمال اردو میں نہیں کرتے نثر میں، لیکن نظم میں اور غزل میں بڑی آرام سے کر لیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسا ایشو سمجھا نہیں جاتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نثر میں یا نظم میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امی کا جو لفظ ہے، میں کل یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں عام آدمی کے لیے نا اگر لفظ امی استعمال کیا جائے تو اس کے لیے عیب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جب لفظ امی استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ ان کی شرف کی علامت ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کسی انسان سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، جن کا اللہ سے ڈائریکٹ
وہ تھا، علم کا سورس تھا. اللہ ڈائریکٹ ان کو ڈیلیور کر رہا تھا. اور بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے صرف 2 ہی سفر، ایک تو انکمپلیٹ رہ گیا تھا وہ جو 15 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، دوسرا سفر وہ تھا جو میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے امی رکھا کہ اگر جب یہ واپس آئیں گے، جب یہ قرآن سکھائیں گے، تو روم کے پادریوں کے پاس بائبل تو انجیل جو ہے وہ ریٹن فارمیٹ میں تھی، تو وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے دیکھیں وہ پڑھ کے آ گئے اس وجہ سے آپ کاپی کر رہے ہیں. اور وہ اتنے ڈم تھے، انہوں نے پھر بھی الزام یہ لگا دیا انہوں نے. اب آپ یہ دیکھ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ اشرفیت اور افضلیت کا باعث ہے. تو یار اس کو نہ بیٹھ کے ڈیفائن کر لیں، بھائی یہ لفظ ہیں، یہ گستاخی ہیں، یہ لفظ ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے. اس کو بیٹھ کے ڈیفائن کر لیا جائے اور پھر بتا دیا جائے عوام کو کہ بھائی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جا کے عوام کو تو خیر بتا ہی دیا گیا ہوگا، لیکن وہ کر نہیں رہے نا عمل. مسئلہ تو یہی ہے، جہالت ہے نا کہ قانون کو اٹھا کے جو ہے نا وہ ڈیسیجن لے لینا. اب چلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں، مطلب آپ کو میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، اس کا ذرا وضاحت کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلیں تھوڑی سی ایک اس طرح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آئے تھے قریش کی طرف سے. بالکل ان کی وجہ سے جنگ احد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے کیونکہ وہ اسٹریٹجک پلانر تھے، بڑے خطرناک قسم کے نا. وہ نان مسلم تھے اس وقت، مسلمان ہوئے نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، دماغ بڑا خطرناک تھا، بڑے زبردست قسم کے. ذرا سے ہمارے جو وہ یعنی جو پہاڑ پہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرچرس کو کہا تھا نیچے نہیں اترنا، وہ سمجھے بیٹل ختم ہو گئی، وہ نیچے اترے. اس کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے انہوں نے اٹیک کیا. یار صحابہ کا مطلب چلیں وہ حضرت خالد بن ولید کا اٹیک کرنا، لوگوں کا آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگ میں زخمی ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں سب معاف کر دیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. صحیح. عبداللہ بن ابی سرا کی بڑی اگزامپل دی جاتی ہے کہ ان کا تو بڑا عجیب سا کیس تھا، نان مسلم تھے، مسلمان ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت قریب رکھا اپنے، پھر مرتد ہو گیا، پھر اسلام چھوڑا. پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 لوگوں کے نام دیے تھے یا 17 لوگوں کے نام دیے تھے، 11 یا 17. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی نظر آئے نا، ویسے تو ہم معافی دی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، سب نے مجھے نکالا یہاں سے، میری پراپرٹیز بیچ دی، میرا سب کچھ بیچ دیا یہاں پہ، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معافی ہے، صرف یہ 11 نام ہیں ان کو معافی نہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کی سرکشی بڑی ہوئی تھی. مزے کی بات ہوتا ہے ان 11 ناموں میں سے 9 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا. اور ان میں سے 1-2 نام ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ گھٹیا شاعری کیا کرتے تھے. کیا وہ گستاخی نہیں تھی؟ قاضی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین. ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں سر. وہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم چھوٹ نہیں دے سکتے سر. یہ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کرنا کہ کوئی کسی کے اوپر جائے قتل کر دے فلانی چیز پہ، لیکن قانون کو نا سخت سے سخت ترین ہونے کی ہمیشہ حمایت کرنا. ایک دفعہ آپ نے ڈھیل دے دی نا سر، ایک دفعہ پھر وہ ایسا ہی، پھر آپ نہیں روک سکتے. آج دیکھ لو کہ خدا نہ خواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اتنے ہی معتبر ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں خدا کے، ان پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر میں کہہ دوں نا کہ میں حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتا تو سر میں اسلام میرا گیا. ایسا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء پہ ایمان لایا جائے. یہ جو بعض اوقات ایک کتاب بھی بندے نے لکھی نا کہ قرآن پاک میں 26 غلطیاں، اچھا، جس کا بڑا بہترین جواب دیا ذاکر نائک نے. اچھا، تو اس میں غلطی یہ تھی کہ بھائی کہ اپنا حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پہ تو ایک ہی پیغمبر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام. تو قرآن پاک میں یہ کیوں لکھا ہوا کہ انہوں نے پیغمبروں کو رد کیا؟ حضرت نوح کا رد کرنا حضرت آدم کا رد کرنا تھا، حضرت شیس کا حضرت ادریس کا رد کرنا تھا. ٹھیک اسی طرح کہ جب میں کہتا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تو سر میں حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا، میں حضرت عیسیٰ پہ، میں حضرت یوسف پہ، حضرت اسحاق پہ، حضرت یعقوب پہ، حضرت اسماعیل پہ، حضرت ابراہیم پہ، سب پہ چلتے جائیں، میں ان سب پہ ایمان لایا. آج عیسائیوں نے جو ہے ڈیل دینے دی، چلو اب بات کر لو. آج کیا ہو رہا ہے سر کہ چرچ ایک مذاق بن گیا ہے. کامیڈی موویز آپ دیکھیں
تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حلیہ لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اور اس پہ بھی جگتیں لگ رہی ہوتی ہیں. بی بی مریم پہ جگتیں لگ رہی ہوتی ہیں, جگتیں باقاعدہ, اور ڈارک قسم کی میم بن رہے ہوتے ہیں. آپ نے چھوٹ دے دی نا مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے, اس لیے بھی زبان کانپتی ہے نا سب کی, چاہے کامیڈین ہوں کچھ بھی ہوں, کیونکہ ایک تو کامیڈی کے نام پہ, ڈارک کامیڈی کے نام پہ نا ایک عجیب حیاتی چل گئی ہے. ایسا ہی ہے کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا. تو یہ جتنا بھی عمل ہوا ہے نا مفتی طارق مسعود والا صاحب, میں اس پہ اتنا کوئی مجھے برا فیل نہیں ہوا, اچھا سخت ریئیکشن آیا. اپنے جو مولانا منظور مینگل صاحب ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے ان کا دیوبند میں, انہوں نے اٹھ کے سرزنش کی, اپنے اس کی وہ بجایا نہیں اس کو کہ نہیں بھائی خیر ہو گئی. سر ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ جو بریلیوں کا کوئی گستاخ ہو وہ دیوبندیوں کا ہیرو ہو, جو دیوبندیوں کا گستاخ ہو بریلیوں کا ہیرو ہو, جو شیعوں کا گستاخ ہو وہ سنیوں کا ہیرو, جو سنیوں کا گستاخ ہو وہ شیعوں کا ہیرو ہو. سر ایک چیز طے کر لیں, بیسک طے کر لیں اپنی, اللہ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے, روز قیامت, دیٹس اٹ. یہ بیسک طے کر لیں کہ اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قانون کی فل امرداری اس کے اوپر ہونی چاہیے. کوئی بات غلط کرے اس کی سرزنش ہونی چاہیے اس کی. قتل و غارت نہیں, کسی کو قتل کرنا ہے, پھانسی دینی ہے, وہ عدالت طے کرے گی, لیکن ڈھیل آپ نے نہیں دینی کسی کو بھی. یعنی بات وہیں آ گئی پھر کہ گستاخی آیا, گستاخی ہے بھی یا نہیں ہے, قانون طے کرے گا نا, عدالت یا قانون طے کرے گا. لیکن جس طرح شریعت نے یوزولی نا, اصل میں بڑا لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسا ریلیجن ہے جو ہے نا وہ گالی دینے سے اس کو خطرے میں پڑ جاتا ہے یا برا بولنے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے. بات یہ نہیں, بات یہ کہ یار مور دین 1.9 بلین مسلمز ہیں, ان کو آپ نے ہرٹ کیا ہے, ان کو ہمیں تکلیف ہوتی ہے بھائی. سر ایک غاصب ریاست ہے, کوئی 1 پاؤ پونے پاؤ ان کی آبادی ٹوٹل پوری دنیا میں, ان کے آپ کسی جو ایک وہ کہتے ہیں کہ کون سی کاسٹ نام لینا, وہ پھر وہ اسٹرائک آ جائے گی. دیکھا نام بھی نہیں لے سکتے ہم کہ وہ ان کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہو جاتے ہیں جی. یہاں آپ 2 ارب انسانوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ کر دو اور آپ کہتے ہو کہ ہم کچھ فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ اس طرح تو نہیں چلے گا یار. وہ غالباً میں نے پاپ نے ہی غالباً کہا تھا, آج سے کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے, جب نیدرلینڈس کا ایشو تھا. اس نے بولا اگر کوئی میرے باپ کو برا کہے گا تو مکہ کھانے کے لیے تیار ہے. زبردست اسٹیٹمنٹ ہے, کیا بلنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, مزیدار اسٹیٹمنٹ ہے. یار آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں فلانے, اچھا کیوں ضروری ہے بولنا برا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات. کیوں ضروری ہے ایسے الفاظ ادا کرنا, کیوں ضروری ہے کارٹونز بنانا اسٹیٹ لیول پہ, اس کے پیچھے کیڑا ہے نا. آپ نے سینٹیمنٹ ہٹ کرنا ہے نا, بس ہم تکلیف دیں ان کو. تکلیف, ہاں یہ مسئلہ یہ نا کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یار یہ اس طرح قانون کو آنا چاہیے, سب کچھ آنا چاہیے, پر اب جس ملک میں قانون ہی نہیں ہوگا حفاظت کا, تو سر مسلمان تو کہتا ہے کہ جان جائے پر اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. تو سر پھر آپ ریئیکشن کے لیے تیار رہیں. تو ہماری پھر ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. پاکستان میں اس کی کبھی حمایت نہیں کروں گا, پاکستان میں قانون ہے. اگر یہی بات میں یورپ میں ہوں نا, وہ کوئی سرین گستاخی کرے گا, سرین, اور وہ چاہے گا کہ میرا ریئیکشن نکلے, تو سر 100 میں سے 101% یہی ہے کہ میرا ریئیکشن نکلے گا. It is what it is. اچھا, اب وہ کانسٹیٹیوشن جو ہم نے, میں تو چل اپنی اگزامپل نہیں دوں گا, ایکسپرٹ بندہ فرانس گیا فار ایگزامپل, اس بندے نے فرانس جا کے شہریت اختیار کی, وہاں پہ اس نے اس کانسٹیٹیوشن کو ماننے کا معاہدہ کیا جو فرانس کا ہے. اب اس میں فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جو بھی ایکسپرٹ ہے. آپ نے وہ معاہدہ کرنے کے بعد مسٹر ایکسپرٹ نے آپ کے سامنے کچھ بھی, معاذ اللہ اللہ معاف کرے, کچھ بھی الفاظ اس طرح کے کہہ دیے کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ گستاخی تھی. آپ نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا, اس کو زخمی کر دیا, اس کو مار دیا, تو آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جو اسٹیٹ لیول پہ آپ نے کیا تھا. سر یہ تو آپ بتائیں گے مجھے, آپ مفتی ہیں, آپ بتائیں کیا فرق ہے کہ پاکستان میں تو آپ میں مطلب ویسے یہ فرق ہے کہ پاکستان کا آپ چاہے لاکھ برا کہہ دینا, پر یہ ایک اسلامی ملک ہے, ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری جو عوام ہے اس کے سینٹیمنٹ کیسے ہیں, اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اسی لیے اس نے شک طے کر دی, بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوگی تو میں آپ کے سینٹیمنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں.
آپ خود قانون ہاتھ میں نہ لو. تو میں مطمئن ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوگا تو یہ آئین دیکھ رہا ہے بھائی, ریاست جو ہے نا ریاست اس پہ عمل ایکشن لے لے گی. تو میں اس لیے خاموش ہوں. کل کو اگر یہ ریاست کہتی ہے کہ اس پہ میں ایکشن نہیں کروں گی, گستاخی کی اجازت ہے, کوئی کچھ ہی بول سکتا ہے, اور میں نے پھر بھی اس ملک کا شہری ہوں, پھر سر وہ پھر ایک الگ بات ہو جائے گی, پھر وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہو گیا. ہاں پھر ڈفرینٹ ہو, کیونکہ ہمارے لیے اسلام پہلے. یہ ملک کیوں بنا ہے, ایکس ویدر کچھ بھی بعد میں, ایسا ہی یہ ملک کیوں بنا ہے, اسی لیے بنا نا کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی, نہ سیکولرزم کے نام پہ, نہ لبرلزم کے نام پہ, نہ اسلام کے نام پہ بھی نہیں. انفیکٹ کوئی اگر اسلام کا بحروب بدل کے آئے اور بول دے کہ نہیں جی اب خیر ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, چلو جگتے لگا لو, تو نہیں سر, پاسبل نہیں ہے. یار بظاہر ایسی بھی تو پاکستان مطلب دنیا میں اگر ہم دیکھیں نا اسلامک کنٹریز کم ہیں, نان مسلم کنٹریز, ایون سیکولر, ایون ایتھیسٹ کنٹریز بھی ہیں اچھے خاصے نا. تو بظاہر جو ایک حکمت عملی نظر آتی ہے نا, اچھی حکمت عملی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے موقف کا, اپنے نظریات کا بول بالا کرنا ہے تو آپ کو ہر فیلڈ میں ایکسلنس حاصل کرنا ہوگا, آپ کو ہر فیلڈ میں عروج پہ جانا ہوگا, تاکہ معیشت کے طور پہ, معاشی یا معاشرتی طور پہ, اخلاقی طور پہ جس طرح دنیا کا منبع نظر آپ ہوں. ایگزیکٹلی. اب ہماری اس وقت صورتحال یہ کہ ہم اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے یا معاشی نیڈس کے لیے ہم دیگر ملکوں کی طرف ٹریول کرتے ہیں, اور وہاں ہم یہ چیز مطلب یار میں اکثر جہانگیر آپ سے ایک بات کرتا ہوں نا, میں دوستوں سے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے الہاد کی ہم نے بڑی الگار دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ نا 2013, 14, 15. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا, اتنا چیزیں دیکھنے کے بعد اور اتنا لٹریچر پڑھ لینے کے بعد, وہ جو 2013 کی رات تھی نا, جو پہلی دفعہ میں نے گھٹیا چیز دیکھی تھی, مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اب وہ حال نہیں ہوتا. یہ سب سے غلط چیز ہے جو میں فیل کرتا ہوں. وہ کسی مووی کا ڈائلاگ ہے نا, ہمارے ڈی او پی صاحب آدھے نیند میں چلے گئے. اچھا, ایک مووی ہے جس کا ڈائلاگ ہے کہ آپ ولن سے لڑتے لڑتے خود کا ولن بن جاتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بیٹمین نا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو لیول تھا وہ یہ چیزیں اتنی نحوست ہیں ان چیزوں کی کہ دیکھ لینے کے بعد, اتنی دیکھ لینے کے بعد ہم کمپرومائزنگ لیول پر آ گئے. نہیں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں ایسا کہ ہم نے مخالف کو ہی پڑھنا شروع کیا, اب ہماری برداشت بڑھتی گئی. ہمیں مخالف نا اب دشمن نہیں لگتا, اب بھٹکا ہوا لگتا ہے, اس کو رائے راست پہ لانا ہے. 2013 کا جہانگیر, اس کے سامنے کوئی بکواس اس طرح کرتا ہو تو وہ کہے گا مار دو. ہاں, 2024 کا جہانگیر, اس کے سامنے کوئی بکواس کرے نا تو جہانگیر پہلے اس کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نا ایک جہانگیر بھی ویسا ہی محبت کے لائق ہے, اور کوئی کرشن ہے تو وہ بھی ایسے ہی محبت کا لائق ہے, کیونکہ ان کا انہی کے دور کا ہے وہ. صحیح ہے. اب ایک کرشن ہے مثال کے طور پہ, کرشن چندر, ایک ہندو مذہب سے بندہ, ٹھیک ہے, اب وہ گستاخی کرے, میں اس کو مار دوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے گا, یا اس نے کوئی غلط بات کی اور میں اس کو دلیل سے اتنا سمجھاؤں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اچھا لگے گا. اب میں اس طرح سے دیکھتا ہوں. یار آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہم ڈی ایچ اے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم 4 لوگ تھے, ان میں سے ایک بندہ ایتھیسٹ تھا. ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے تھے یا ہم گلشن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ڈی ایچ اے میں. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں سے ایک بندہ ایتھیسٹ تھا, اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا ہم لوگ سن رہے تھے. اس کے بعد پھر ہماری مزید ملاقاتیں ہوئی, اس بندے نے 2020 میں اسلام ایکسیپٹ کیا. ایسا ہی ہے, یاد آ گیا. بالکل. اب یہ 3 سال ہماری چلو محنت نہیں تھی, ہم نہیں کنسیڈر کرتے, ایکس ویدر فیکٹرز تھے, اس بندے نے خود بھی پڑھا, ہماری کچھ باتیں سنی, مسٹر ایکس ویدر سے کچھ سنا ہوگا. اگر 2017 میں نمٹا دیا جاتا اس کو, وہ تو جہنم میں تھا نا سیدھا. پھر ایگزیکٹلی آج وہ جنت میں جائے گا. لیکن وہی پھر جہانگیر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک بندے کی نا کیپیسٹی چیک کرنا کہ یار یہ بندہ کس وجہ سے یہ بات کر رہا ہے, اور کتنے % چانسز ہیں کہ اس بندے کے یہاں درست راستے پر آنے کے,
دلائل سے منوانے کے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی کپل میں سے نان کپل مسلم تھا, ان میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے, بیوی یا شوہر, تو بیوی اگر ہو جاتی ہے تو شوہر کو, اور شوہر اگر ہو جاتا ہے تو بیوی کو رکھا جائے گا اور اس کو قائل کیا جائے گا, اسلام کی حقانیت بتائی جائے گی, تو چند دن دیے جاتے ہیں اس کے لیے, تو تب تک نکاح نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ مزید دلائل دینے کے بعد, حقانیت برقرار دینے کے بعد, اگر وہ منع کر دے نہیں مجھے ریلیجن ایکسیپٹ نہیں کرنا, تب جا کے نکاح ٹوٹے گا. یار اتنی ہی مہلت دے دو بندے کو کم از کم. ایگزیکٹلی. اس کو اپنا مدعا, وہی موقف والی بات ہے نا یار, اس کو بتانے تو دو اس نے بولا کیا تھا. ایگزیکٹلی. اب ڈاکٹر شاہ نواز سندھ میں ان کا قتل ہو گیا, گستاخی کا بھائی فیس بک کی پوسٹیں تھی, ویڈیو جو بھی تھا ایکس وائی زی, میں نے شکر میں نے دیکھی نہیں, اس پہ الزام لگ گیا گستاخی کا, ٹھیک ہے. اس نے ایک ویڈیو دی, بھائی میرا اکاؤنٹ چلا گیا تھا, میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی بات کرنا, ٹھیک ہو گیا. پھر کیا کیا گیا بھائی کہ اس کو ڈھونڈا گیا کراچی سے, اور مارتے مارتے لے کے جایا گیا اس کو ایک جگہ پہ. 1-2 دن تک اس کو ایک افسر نے, پولیس افسر نے اپنے قید میں رکھا, مارا, اور مطلب کہ اتنا شدید مار کے گردن اس کی توڑ دی. اور پھر کیا کیا گیا کہ بڑے مشکل سے اس کی لاش دی گئی, اور اس کے باپ اس کی لاش لے کے جا رہا تھا, تو پہلے سے ٹولہ بیٹھا ہوا تھا. رات گئے, پیٹرول کے ہاتھ میں پکڑے, لے کے فوراً جلاؤ اس کو, کیونکہ اگر لاش ملتی تو پتہ چلتا بھی کہ اس پہ تشدد کیا گیا بہت زیادہ, اپنی مرضی کا بیان دلوانے کے لیے. اس نے کہا جب میں نے کام کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں بیان دوں. کس لیے اس کو جلایا گیا, تاکہ اس کے جسم پہ کوئی نشان نظر نہ آئے کہ اس کو تشدد کیا گیا ہے. جب قانون کے رکھوالوں کے درمیان چیزیں یہ ہو رہی ہیں یار, اس کی بیٹی کو دیکھو, اب وہ کیا امیج لے گی اسلام کا, وہ روتے ہوئے جو باتیں کر رہی ہے یار. آپ ٹھیک ہے اس نے کر دیا نا, اسی نے کی ہوگی, 100% اسی نے کی ہوگی, عدالت میں ڈالو اس کو بھائی. ہاں نا, کیس چلے, ہاں جتنے ایسا کیس چلے, ہو سکتا ہے وہ اسلام کو پڑھے, باقی چیز کرے, سچے دل سے توبہ کرے, بھلے اس کو پھر پھانسی ہو جائے, کم از کم جنت میں تو جائے گا اگر وہ اگر سمجھ کیا تو بھی جائے. ہو. ایگزیکٹلی, وہ سمجھ تو جائے, اس کو موقع تو دو یار. اور ہبڑ دبڑ ہوتا ہے, ہجوم کھڑا ہوتا ہے, لوگوں پتہ نہیں یار. یہاں پہ آ کے نا پھر مفتی طارق مسعود جیسے علماؤں کی بھی غلطی ہے. خیر مفتی طارق مسعود نے تو بڑے واضح ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پہ. ہاں کیا قانون, ہمارے جو علماء نا بلیک میل ہوتے ہیں عوام سے, انہوں نے اتنا چارج کر دیا ہے نا, یہ انہوں نے فرینکنسٹائن مونسٹر بنا دیا اس قوم کو. کیا دیوبندی, کیا سنی, کیا شیعہ, بابا انہوں نے اپنی عوام کو فرینکنسٹائن مونسٹر بنا دیا. اب یہ کیا ہو گیا کہ اب یہ عوام کے غلام ہو گئے, اپنے مخالفین کے خلاف کرتے کرتے نا اتنا تشدد زدہ بنا دیا ان کو کہ ان کو بھی کھانے کو آ گئے. کہ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوتی. آپ بباغ دہل کہو, کوئی کسی کو جان سے نہیں مارے گا, کوئی کسی کو حق نہیں کسی کو جان سے مارنے کا, کسی بھی صورت میں, کسی بھی حال میں, جب تک قانون موجود ہے. یہی دیکھو, اچھا یہاں پہ نا لوگوں کی دو سوچیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ مارو نہیں, قانون کو حوالے دے دو, تو شاید وہ حمایت کر رہا ہے ان مجرموں کی. یار کون کرے گا حمایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو؟ کون مسلمان یہ کہہ سکتا ہے اس کو چھوڑ دو یار؟ مطلب اس لیول پہ تھوڑی گیا ہے ابھی تک کوئی اس مسلمان کہ وہ یہ سوچ لے یار گستاخی تو کیے جانے تو معاذ اللہ. ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں یار, اول تو یہ کہ ہو ہی نہ, مطلب بہتر تو صورتحال یہی ہے کہ اللہ کرے ہو ہی نہ, لیکن اس لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ آپ کو اپنے عدالتی نظام پہ بھروسہ رکھنا پڑے گا. آپ سزا دیں اس کو, لیکن ایک پروسیجر, ایک قانون کے تحت دیں, جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے نا. جیسے ڈکیت ہے, فرض کریں جس طرح مجھ دن بات کر رہے تھے نا, کہ سپوز کریں میں اور آپ جا رہے ہیں روڈ پہ, ایک بندہ بھی آپ نے بات کی نا, ایک بندے کو کوئی پیٹ رہا, بول رہا ہے ڈکیت ہے, چور ہے. یار 100 لوگ تحقیق نہیں کریں گے وہ ڈکیت تھا یا چور نہیں تھا, وہ مارنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اب وہ بندہ بے گناہ تھا, کیا تھا, ایکسپرٹ, چور ہو, ڈکیت ہو, جیب کترا ہو, کوئی بھی ایکسپرٹ ہو, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک لات بھی ماریں. حالانکہ یہ پتہ کیا, اب یہ غیر مقبول بات ہے. ہاں لیکن ٹھیک بات ٹھیک ہے. یہ مقبول بیانی ہے تو یہ روڈ پہ نمٹا دو. ایگزیکٹلی. کمنٹ سے پڑھا کرو کبھی اس طرح کی ویڈیوز ہو نا, ابے پولیس کے والے کیوں کیا یہیں میں مار دیتے. سر اللہ پاک سب کو اس وقت سے بچایا کہ جب آپ پہ جھوٹا الزام لگے اور آپ کو مہلت ہی نہ دی جائے, آپ کو مہلت ہی نہ دی جائے.
چیزیں ٹھیک کرنے کی یا اپنا موقع اپنے حصے کا سچ بتانے کی. مثال کے طور پہ قاضی صاحب, اب اگر آپ نے مجھے قرآن پاک کو راگ جلاتے ہوئے دیکھ لیا, آپ نے میں گستاخ ہو گیا, لیکن اگر مجھے موقع دیں گے نا تو میں بتاؤں گا کہ یار قرآن پاک کے شہید ورگ کے گھر میں پڑے ہوئے تھے, کوئی سمندر آس پاس جگہ نہیں تھی, تو اس لیے میں اس کو جلا کے دفنا رہا تھا. اور یہ ہو چکا ہے اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. یہی نا یار, یہ چیزیں تو دیکھ لو نا, آپ کم از کم اپنی تاریخ سے ہی سبق سیکھ لو. نہیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھنی, تاریخ سے ہم نے صرف وحیات فساد اور وہ یار. ایک اور ابھی یہ خبر آپ چیک کرو یار, عدم برداشت کرو. ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں پاکستان. ہاں اس سے بات کر لیتے ہیں, چلیں ہاں ان پہ بات ہے. ذاکر نائک صاحب پاکستان آ رہے ہیں. صحیح. ذاکر نائک صاحب کراچی میں ایک اجتماع ہے. مجھے اتنا خوبصورت اشتہار لگا کہ اہل حدیث عالم, سنی اہل سنت عالم اور دیوبندی عالم, یہ تینوں اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھیں گے. ابھی آج دوپہر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ بھائی وہ ذاکر نائک صاحب کے گمراہ کن نظریات کی وجہ سے اہل سنت مفتی اعظم پاکستان XYZ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسٹیج شیئر. مفتی منیب الرحمان مفتی منیب الرحمان صاحب, میں نام اس لیے لینا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, نیچے ترجمان کوئی اور ہے, مفتی عابد مبارک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے نا وہ مفتی اعظم وہ اسٹیج شیئر نہیں کریں گے ذاکر نائک کے ساتھ. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں تھوڑی بیسک کلیئر کر دوں نا. بات نظریات کی اگر ہے نا, نظریات کے خلاف ہیں, تو سنی اور شیعہ تو ایک ساتھ کبھی بیٹھے ہی نا. بیٹھنے, ہاں صحیح. انفیکٹ دیوبندی بریلوی بھی ایک ساتھ نہ بیٹھے. صحیح ہے. انفیکٹ دیوبندی اور جماعتی بھی ایک ساتھ نہ بیٹھے. ہاں اگر نظریات پہ کرنی ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں یار, کیسے میں سمجھاؤں, ہمارا اور آپ کا جو بنیادی رشتہ ہے نا وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دیٹس اٹ. ہماری بیسک کیا ہے, اللہ ایک ہے, جو پہلے میں نے بات کی. حضور وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, ٹھیک ہے, ان پر کوئی نبی نہیں آئے گا. روز آخرت پہ ایمان رکھنا, تقدیر پہ ایمان رکھنا, ٹھیک ہے. جو بھی یہ بات کرتا ہے نا وہ مسلمان ہے سر. اس کے علاوہ جو بھی کرتا ہے وہ ایکسٹرا کیریکولر ہے اس کا. ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کا جو بیسک ہے نا, جو ان کی فیلڈ ہے سر, وہ تقابل ادیان. صحیح ہے. کہ مخالف دین والا آئے, مخالف دین والا, وہ اس سے بحث و مباحثہ کریں گے. وہ اسلام کے بارے میں بات کرے گا, وہ اپنے دین کے بارے میں بات کرے, کرسچینٹی کے بارے میں, ہندوازم کے بارے میں, بودھ مت کے بارے میں, یہودیت کے بارے میں, بدلے میں یہ اسلام کے طور پہ جواب دیں. یہ اہل حدیث کے طور پہ جواب نہیں دیتے بھائی. ہاں آپ ان کو اسی پہ جج کرو. تقابل ادیان میں کوئی غلطی کر رہے ہیں نا, اگر وہ تقابل ادیان میں اس پہ اس کی پکڑ کرو. پیچھے کیا کرتا ہے یار, کیا لینا دینا کسی کے ساتھ. یہاں پہ بھی آ کے وہ تقابل ادیان میں بات کریں گے اپنا, ان کی وہ فیلڈ ہے. یہ ایسا ہی ہے, پاکستانی ٹیم کے 11 کھلاڑی ہیں سر, کتنے تحریک انصاف والے ہیں, کتنے نون لیگ والے ہیں, کتنے شیعہ ہیں, کتنے سنی ہیں. کہ وہ بن کے کھیلتے ہیں یا بنیادی چیز ان میں کرکٹ ہے. کرکٹ ایک بنیادی عنصر اس کو جوڑ کے رکھتا ہے. ایک ملک ہے جو بنیادی عنصر ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ان کو کرٹیسائز بھی کرکٹ کی وجہ سے ہی کیا جائے گا نا, تعریف بھی کرکٹ کی وجہ سے ہوگی. ایگزیکٹلی. اس وجہ سے تھوڑی ہوگی کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی. یا پھر وہ جو ہے آگے وہ رکھ رہا ہے, ہاں کربلا کی مٹی رکھ رہا ہے, یا رفع الیدین کر رہا ہے, یا جو ہے وہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. اس طرح جج کرو گے آپ ان کو. اب یار اس نے لاکھوں بندہ مسلمان کیا, اس بندے نے لاکھوں بندہ. وہ ایک پرسنالٹی آ رہی تھی. اب آپ نے شروع میں ایک بات کی نا کہ ان کو عجیب نہیں لگے. ان کو تو عجیب نہیں لگے گا کیونکہ وہ ہندوستان سے وہاں سے فرار ہوئے, کیونکہ جانا خطرہ تھا. وہاں پہ تشدد دیکھ چکے ہیں, وہ عدم برداشت دیکھ چکے ہیں. وہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بیس کلیئر کر لیں کہ آپ بیس آپ کا اسلام ہے. اس اسلام پہ لوگوں سے جڑیں, اس اسلام پہ لوگوں سے ٹوٹیں. باقی آپ کا کیا نظریہ ہے, کون سے عقائد فالو کرتے ہیں, یہ سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں میرے بھائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں اگر وہ چیز نہیں آ رہی نا, تو وہ جانے اور اللہ جانے. پھر آپ کو بیسک چیز دی اللہ پاک نے کسی کو جج کرنے کے لیے, بیسک چیز دے دی آپ کو. پرفیکٹ ایگزامپل ہے, ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ نا مدینے میں جو زیادہ تر مسلک فالو کیا جاتا تھا نا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اور یہ اوپر خراسان وغیرہ کے جو علاقے تھے, یہاں پہ زیادہ تر مسلک فالو کیا جاتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ طلباء آ رہے تھے مدینہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلباء کو کہا کہ بھائی آپ مدینہ جا رہے ہیں, مدینہ میں نا رفع الیدین کیا جاتا ہے,
تو آپ الگ پرومیننٹ نظر نہ آئے تو آپ وہاں جا کے رفع الیدین کیجیے گا. ادھر ان کو پتہ چلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, تو امام مالک نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بولا کہ بھائی وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے, برا لگے گا ان کو, آپ لوگ اس دفعہ جتنی نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں تو رفع الیدین نہ کریں. یہ ہوتے ہیں علم والے لوگ. یہ ہے وہ جب آئے تو الٹا ہوا تھا, مالکی رفع الیدین نہیں کر رہے تھے, حنفی رفع الیدین کر رہے تھے. یار کیا ایگزام, یار یہ ہماری تاریخ ہے نا, مطلب یار. اچھا اسی رفع الیدین کو لے کے نا, پاکستان بننے سے پہلے کا قصہ ہے یہ. رفع الیدین پہ ایک مسجد میں 2 مسلکوں میں لڑائی ہو گئی. رفع الیدین پہ نہیں بلکہ آمین پہ, نماز میں نہیں, آمین جو آمین بالجہر جو کہا جاتا ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد, آمین بالجہر آمین, اس پہ لڑائی ہو گئی 2 مسلک کے لوگوں میں. اچھا اس انگریز کلیکٹرز ہوا کرتے تھے, ان کے پاس کیس گیا, ان کو بولا بھائی یہ جو ہے نا آمین پہ نا لڑائی ہو گئی. بولا اس پہ یہ کیا لڑائی ہے, زور سے بولنے پہ آمین پہ. بولا ہاں. بولا مطلب ہوا کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے. بولا نہیں اس نے آمین بولا. بولا مطلب بول لیا تو لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے. بول رہا ہے کہ ہم نے نہیں بولا اس وجہ سے لڑائی ہو گئی. اس نے بولا پھر دیکھو بھائی ایک ہے آمین بالجہر, ایک ہے آمین بالسر, سر مطلب آرام سے. بولا تیسری آمین جو مجھے ابھی پتہ چلی وہ ہے آمین بالشر, جس آمین پہ لڑائی ہو جائے. سر انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے ایسی ویڈیوز سے. ایک مسجد ہے, 2 جماعتیں ہو رہی ہیں, اللہ اونچی اونچی آوازیں بول رہے ہیں کہ ایک الگ مسئلہ کہ دوسرا الگ مسجد پہ قبضے کی جنگ ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مسجد کے اندر. وہ گستاخی نہیں. اگر یہ خبر سچ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب والی, تو کیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو آج معلوم پتہ چلا ہے کہ ذاکر نائک کون ہے, ان کی کیا خیالات ہیں؟ انہوں نے پہلے کیوں آمادگی ظاہر کی, لیکن کیا ہوا کہ اپنی عوام کے ہاتھوں لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں نا, ہمیں بڑی گالیاں پڑیں گی ابھی. یار کلیئر کر دو پہلے ہی بھائی, گالیاں تو لوگ دیں گے. یار کیا میری آدھی فیملی جو ہے اہل تشیع آدھی بریلوی ہے, کیا ہی گالیاں دیں گے مجھے. نہیں لوگ مطلب وہی والی بات ہے کہ خالد صاحب ایک تھوڑی بات کرتا ہوں, پھر گالیاں اس پہ بھی گالیاں پڑیں گی. یار بیک ان 2011 2012 میں بڑا مخالف تھا بھائی غامدی صاحب کا. ہاں میں بڑا مخالف ذاکر نائک کا, میں بڑا مخالف شروع میں انجینئر علی مرزا کا. سب کو سنتا ہوں, سب اچھی بات کرتے ہیں یار. مطلب پچھلے کچھ 4-5 سال میں اگر میں کہہ رہا ہوں میں نے سب سے زیادہ کسی سے سیکھا ہے تو میں کہوں میں نے غامدی صاحب سے سیکھا ہے. بڑی مزے کی بات کرتے ہیں, سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں. ہر عقیدہ نہیں فالو کرتا میں ان کا, ہر بات فالو نہیں کرتا, بٹ جو باتیں وہ جدید دور کے حوالے سے کرتے ہیں نا سر, کا کوئی مقابلہ نہیں اس کا. انجینئر علی مرزا باتیں سخت کرتا ہے, لہجہ بڑا سخت ہے اس کا, لیکن سب بہت ساری باتیں بڑی مزے کی کرتا ہے. اور وہ اس کے اب لوگوں میں سے نا اچھائیاں دیکھنے کی کوشش کرو, کیا کیا اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 پسند کرنے والے جن 2 بندوں کو پسند کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل 180 زاویے پہ ہوں, لیکن سر وہ دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے, ان کا بیسک کلیئر ہے کہ نہیں ہے. بیسک کیا ہے, خدا کو ایک مانتے ہیں, حضور وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں, ختم نبوت کے قائل ہیں, اور قیامت کے بھروسہ رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. اگر یہ بیسک کلیئر ہے سر, آپ آنکھیں بند کر کے اس بندے سے سیکھیں. جو ان عقائد میں سے ڈنڈی مارے اس سے بچیں, بنیادی عقائد میں سے, جو اس پہ شک ہو نا کہ اللہ کی وحدانیت پہ, اس سے بھاگو. جسے اس بات پہ شک ہو نا کہ شاید حضرت وسلم آخری نبی نوز نہیں ہے, اس سے بھاگو. جو موت کے بعد کی زندگی میں بھروسہ نہیں, یقین نہیں رکھتا نا, اس سے بھاگو یار. باقی سب سے جڑو, علم حاصل کرو, علم کی خوبصورتی ہے. اور یہ جو میں نے بات کی نا کہ مخالفین والی اور نہ ماننے والی, سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی, کیونکہ آج کل ہم سیاسی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی, ہمیں اگر مخالفین کی 100 بھی اچھائیاں ہو نا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں, ہم بہانہ بناتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نکال لینے کا. کیونکہ کس کی سنت ہے یہ؟ حضرت صالح علیہ السلام کی امت کی سنت ہے بیسکلی, کیڑا ہر چیز میں کیڑا نکالنا. جب حضرت صالح علیہ السلام ہی تھے, ہاں ٹھیک ہے, جن کی اونٹنی تھی, اونٹنی والا, وہ گئے یہاں پہ سمود, قوم سمود کو, اس پہ وہ سمود پہ تبلیغ کرنے گئے. اور اس وقت نئی دوبارہ سے بت پرستی شروع ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد, نئی بت پرستی شروع ہوئی تھی, اور کچھ ایسے بکھلا گئے تھے تو خود کو ہی پوچھنا شروع ہو گئے تھے. اس لیول کے نارسسسٹ قسم کے لوگ ہو گئے تھے. اچھا جی, تو یہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے یہ وہاں کے کابرین میں سے تھے, اور اگلے لیڈر بھی یہ بننے والے تھے اسی قوم کے.
مطلب اس درجے کے آدمی تھے، لیکن یہ خدا کی ذات پہ یقین رکھتے تھے. کہتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں. اس پہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہا میں ایسا کیا کروں کہ تم یقین کر لو گے بھائی. تو انہوں نے کہا چلو اتنا ہی تو سچا ہے نا اگر تو ایک کام کر کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، بڑے بڑے پہاڑوں میں رہتے تھے وہ لوگ، یہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دے. ایک اور نے لقمہ دیا، اچھا وہ اونٹنی ہو اور پریگننٹ بھی ہو. پھر تیسرے نے ایک اور لقمہ دیا، اچھا وہ اونٹنی ہو لیکن سرخ رنگ کی ہو. چوتھے نے لقمہ دیا، اچھا وہ اونٹنی ہو لیکن اس کے جو وہ ہے نا پوری بھری ہوئی ہو اون سے. اب یہ چیزیں ممکن نہیں تھی ایک ہی اونٹنی کے اندر ہونا، تو وہ لقمے دے رہے تھے. صالح علیہ السلام نے کہا اگر میں یہ سب خدا ہمارا کر دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ہم لے آئیں گے ایمان. اگلے دن اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکل کے آئی جو پریگننٹ بھی تھی، جو سرخ رنگ کی بھی تھی، جو ہائٹ میں بھی باقی اونٹنوں سے اونچی تھی، اور اس کے اندر جو فر بھی تھا وہ بہت زیادہ تھا. کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ اور زیادہ مخالف ہو گئے. وہ اتنے مخالف ہو گئے کہ پہلے جب اونٹی نے بچہ جنا، اچھا نہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس وادی کا سارا پانی بھی پی لے، اس میں اتنی قابلیت ہو کہ اس پوری وادی کا پانی پی جائے. وہ اونٹنی جب آ گئی تو پھر ایک متبادل دن طے کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اس دن یہ سارا پانی پی لیا کرے گی، ٹھیک ہے، تاکہ باقیوں کے لیے اگلے دن آپ کا ہو جایا کرے گا. تو بہت سارے لوگ جو ہے ایمان بھی لے آئے اس بات پہ، کیا ہے تو سارے معجزہ ہی پورا کر دیا انہوں نے. لیکن کچھ اور زیادہ مخالف ہو گئے. انہوں نے کیا کیا، ان کی مخالفت اتنی بڑھ گئی نا کہ انسان جب خود کو، ہم سب کے اندر ہے ایسا، ہم بازو کا ہم خود کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ہاں کہ یار میں غلط نہیں ہو سکتا. ہم اپنے خدا خود ہمیں شیشے میں خدا نظر آتا ہے. اللہ معاف کرے. یہ انسان کی فطرت میں سے کہ ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ غلط ہے، میں غلط بندے کی سپورٹ کر رہا ہوں، یہ فساد پھیلا رہا ہے بندہ، لیکن میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری یہ اب ایگو پہ آ گیا اور میں ہوں اپنا خود کا خدا اور میں غلط نہیں ہو سکتا. اس کی ہمت کیسی مجھے غلط ثابت، اب میں دوں گا عذاب. خدائی والی ساری کام آ جاتا ہے نا. معاف کریں. انہوں نے کیا کیا، پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، وہ اس کے بچے کو مارا، پھر اونٹنی کو قتل کیا، اور سارا گوشت جو ہے پوری وادی میں بانٹا اس کو. صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا. اور پھر کیا ہوا، وہ چلے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دے دیا بس اب دیکھو ان کو، بولے انتظار کرے، وقت کا انتظار کرو. آپ پہلے ان کے چہرے جو ہے زرد پڑے، پھر اگلے دن نیلے پڑے، پھر اگلے دن سیاہ پڑے. پھر خدا پاک نے چیخ کا عذاب ڈالا، ساؤنڈ کا. وہ چیخ ایسی تھی کہ ان کے جو دل ہے نا رک گئے اور ریت کی طرح بھر گئے وہ لوگ. کہ انسان جب اپنی آپ کو پوجنا شروع کر دے نا، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پوجنا شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم اپنے قلعے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں عدم برداشت اس لیے بڑھ گیا، ہم دوسرے کو سننے کو راضی نہیں ہے، سمجھنے کو راضی نہیں ہے. آپ یہ نہیں سوچتے آپ کا کام اچھائی اور برائی میں فرق طے کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. ہو سکتا ہے آپ جس کو اچھے سمجھو وہ غلط ہو، ایسا ہی ہے، تو آپ نے پلٹ جانا ہے وہاں سے. یہ یو ٹرن نہیں کہلائے گا، یہ علم کہلائے گا. بیسکلی حق کی تلاش. آپ مجھے لٹرلی ایسی باتیں سننے میں تھی، بھائی ہمارے باپ دادا جو کام کر رہے تھے، اب لٹرلی قریش والی بات ہے. کیا ہمارے باپ داد کا دین غلط ہے؟ غلط تھا کیا؟ ما وجدنا آباؤنا والا کیس ہے. ایگزیکٹلی. تو آج ہم کیا اس طرح سے نہیں کر رہے؟ ہم سیکھنے سے کیوں، ہم نے آنکھیں کیوں بند کر دی ہیں سیکھنے سے؟ ہم لوگوں کو بیسک کی بنیاد پہ کیوں نہیں ان کو جو ہے اچھا مان سکتے یا رعایت دے سکتے، سننے کی، موقف دینے کی؟ یار میں اس دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کسی نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ میں نے آپ کی فلانی ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں آپ نے فلانی بات کی تھی، مجھے لگتا ہے وہ بات غلط ہے اور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. ان کا جواب نیچے کیا تھا؟ انہوں نے بولا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ جواب دیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جواب یہ دیا تھا، البتہ اگر میں نے فلانا جواب دیا تھا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. انہوں نے کلیئرلی بتا دیا بھائی غلطی ہو سکتی ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ نہیں کی، لیکن ہو سکتی ہے مجھ سے غلطی. مطلب میں کوئی نبی نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ہم نے بت بنائے ہوئے، اللہ معاف کرے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ہم نے ان کو بت بنایا ہوا اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ مبرہ عن الخطا تھے. یہ تو پیغمبروں والی بات ہے. ہاں، یہ معصوم تھے،
یہ ان سے غلطی ہو نہیں سکتی تھی معاذ اللہ. وہی والی بات ہے کہ یار اچھا پھر ہوتا کیا ہے, پھر ہم ایک ہول میں سوچ رہے ہیں. میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اس مسلک کو وہ غلط نہیں ہے, اب وہ آئے گا لڑائی دوسرے مسلک کی, وہ جو جتنا مولوی چنگاڑ کے بات کرے گا, او ہو کیا بات کر دی بھائی, زبردست. کہ صاحب ایک فقہی سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, جو بات کی مفتی طارق مسعود صاحب نے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ کیا بات تھی, کیا مقصد تھا وہ؟ یار یہ تو تھوڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے, میں نے بظاہر پوری ان کی تقریر سنی نہیں, لیکن ایک چیز ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ نحوی غلطیوں کی جو بات کی ہے نا انہوں نے. دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. غالباً 1975 کی بات ہے. اندرا گاندھی صاحبہ جو ہے وہ انڈیا کی وزیر اعظم تھیں, اور اندرا گاندھی صاحبہ نے ایمرجنسی لگا دی انڈیا میں. صحیح. اب انڈیا میں نا کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی. اتنے میں 15 اگست کو انہوں نے ایک تقریب بلائی غالباً نیو دہلی میں, جامع مسجد دہلی میں. انہوں نے وہاں پہ ایک تقریب بلائی جس میں ڈاکٹر کلیم ماجد ایک مشہور شاعر تھے, ان کو بھی بلایا گیا کہ بھائی آپ بھی آئیں اور آپ اپنا کلام پڑھیں. اچھا اب سب سہمے بیٹھے ہوئے کیونکہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, صحافی بات نہیں کر سکتے کھل کے, میڈیا پہ پابندی ہے, ہر طرح کا فریڈم آف ایکسپریشن زیرو ہے. تو ایسے میں نا ڈاکٹر کلیم ماجد جو شاعر تھے وہ آئے. انہوں نے آ کے جب اپنی غزل شروع کی نا, تو وہ مطلب اس غزل کا نا ایک الگ ہی سین تھا. انہوں نے اس طرح کا تھا وہ کہ وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو. انہوں نے جو ہے نا وہ اندرا گاندھی کو دیکھ کے ستم وغیرہ اور ظلم اور جور و ستم زبردست قسم کا نا انہوں نے, اور منتظمین کو نا سانپ سونگا ہوا ہے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے, ڈاکٹر کلیم ماجد تو الگ ہی ہوئے ہوئے نا. پھر انہوں نے ایک بڑا مشہور جو شعرا فاق شعر ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, قتل کرو تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. بڑا مشہور شعر ہے یہ. لوگوں نے تو اس کو تم قتل کرتے ہو کر دیا, اصل میں کرو ہو ہے یہ. بہرحال لوگوں نے بڑا وہ کیا, بات چیت آگے بڑھ گیا. چلو وہ اب اس پہ نا سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یار کرو ہو کیا چیز ہے, یہ تو اردو زبان کا لفظ نہیں ہے, تو غلط شاعری ہے. ہاں لوگ یہ کہیں گے کہ شاید کرخنداری بھی نہیں ہے, یہ کرو ہو کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. بھائی اس چیز کو سمجھ لیں کہ اردو غالب سے بھی پہلے موجود تھی, اردو میر تقی میر سے بھی پہلے موجود تھی, اردو میر درد سے پہلے موجود تھی, لیکن یہ بنیادی ستون ہے اردو کے. جو یہ کہہ دینا مستند ہے میرا فرمایا ہوا, جو زبانوں میں نا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عوام کہہ رہی ہے نا, اغلاط العوامی, عربی کا مقولہ اغلاط العوامی افصح ہوا, عوام جو کہہ رہی ہے نا وہ فصاحت ہے. ہاں اگر غلط بھی کہہ رہے ہیں. قرآن قرآن جو ہے نا ماخذ ہے قرآن لغت کا, نحو کا. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اعتراض تو مشرکین تک نہیں کیا کہ یار آپ کے قرآن میں جو ہے نا نحوی غلطیاں, صرفی غلطیاں ہیں. وہ تو بیٹھے ہوتے تھے طاق میں کہ یار قرآن میں. عرب کو جہل اس لیے کہا جاتا ہے قریش کو کہ انہوں نے حضور وسلم کو دیکھتے پوچھتے ایمان نہیں لایا. ہاں وہ والے جاہل نہیں تھے کم پڑھے لکھے والے. ہاں ان کی عربی وہ فصاحت. اور قرآن یہی تو کہتا تھا کہ بھائی یہ تو امی ہے, انہوں نے تو کسی سے نہیں پڑھا, تم نے دیکھا یہ پوری زندگی انہوں نے تمہارے سامنے گزاری ہے, تم نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا, لکھنا بھی آتا ہے, پڑھنا بھی آتا ہے, شاعری بڑی زبردست کرتے ہو تم. یہ قرآن لے آئے تو انہوں نے خود بنایا نا, تم بھی بنا لو. یہ انہوں نے تو کسی سے نہیں پڑھا, تم تو بہت پڑھے لکھے ہو, تم بنا لو. وہ نہیں بنا پائے. امیہ نے کوشش کی, وہ قرآن مل بھی جائے گا آپ کو. قریش نے خود نے مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا بنا دیا تم نے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے, وہ مسحور ہو جاتے تھے, اور وہ باقاعدہ طور پر یہ بولتے تھے یار یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے. نحوی صرفی غلطیاں تو انہوں نے بھی نہیں نکالی. دیکھیں جو نحوی قواعد اور صرفی قواعد ہیں نا, اس سے کچھ چیزیں باہر ہوتی ہیں جن کو ہم عربی زبان میں ہی شاذ کہتے ہیں. صحیح. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا, جیسے ان کے لیے میں ایگزامپل لے دیتا ہوں. جیسے ابا یا ابا کا ایک سیگا ہے, بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے نا یہ. اب ہوتا یہ کہ یہ باقی لینگویج کے جو رولز ہیں ان سے ہٹ کر ہے, عربک میں ہی ہٹ کر ہے, مطلب قرآن کے علاوہ بھی جتنے بھی شاعروں نے یوز کیا ہے وہ ہٹ کر ہے. اب کوئی سوال نہیں کرتا یار یہ تو نحوی غلطی ہے, کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نحوی قاعدوں سے ہٹ کر شاذ ہے. اسی طرح جو لنسفام بن ناسیہ والا جو کیس ہے نا, یہ دراصل آپ اگر دیکھیں عربی شاعروں کو پڑھیں تو انہوں نے مضارع کے سیغے کے ساتھ الف استعمال کیا ہے. یہ عرب میں ہوتا رہا ہے,
اور اس کو پکڑ کے آپ اب جیسے فار ایگزامپل میں کہوں یار یہ فلانی کتاب تو بڑی زبردست اردو کی بڑی زبردست کتاب ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے, اچانک سے 600 سال بعد ایک بندہ ہے بولے یار اس میں تو کروہو لکھا ہوا ہے, یا کس نے جینس کری ممنوع پہنے وہ اچھی لگتی ہے. تو بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ 1400 سال بعد کیا سوچ رہے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ وہ لغت, وہ زبان 1400 سال پہلے کس مقام پر تھی, لوگ اس کو کس طرح سمجھتے تھے, اس میں فصاحت کے معیار کیا تھے, اس میں فصاحت کے سٹینڈرڈز کیا تھے, بلاغت کے سٹینڈرڈز کیا تھے, یہ تو پڑھو آپ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا اور آپ آگے فتوے لگا رہے ہو کہ یار اس میں ناوی غلطیاں صرفی غلطیاں, تو آپ کی کم علمی پہ ماتم ایسا مجھے یاد پڑتا ہے, آپ نے مجھے ایک حدیث قدسی سنائی تھی قرآن پاک کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو تو. ہاں میں چاہتا ہوں وہ آپ ذرا زبان بتائیں یار. وہ بڑی زبردست ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم پہ ایک ایسا کلام نازل کرنے لگا ہوں کہ پانی اس کو دھو نہیں سکے گا. یہی اسی حدیث قدسی کی بات کریں. اس کا مطلب یہ کہ پرانے زمانے میں نا جو مختلف چیزیں لکھنے کا جو طریقہ تھا نا وہ یہ تھا کہ چمڑے کے صفحے ٹائپ کے ہوتے تھے, اس پہ لکھ لیا, یا ٹیبلٹس پہ لکھ لیا, یا درخت کی چھال پہ لکھ لیا, درخت کی چھال پہ لکھ لیا, پتھروں پہ لکھ لیا. عمومی طور پہ اس پہ کیا ہوتا تھا کہ اگر یہ درخت کی چھال وغیرہ اس پہ پانی پڑ جائے نا تو وہ انک بہہ جاتی تھی. تو اللہ نے کہا میں ایک ایسا کلام نازل کرنے لگا ہوں پانی اس کو دھو نہیں سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں یہاں سینے میں جائے گا, وہ اس پہ پانی بہاتے رہو, یہاں سے کون ہٹائے گا. میرا ابھی بھی پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن کی جو پریزرویشن ہے, قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سورس دل ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا نا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی لکھنے کی, اگر آپ لکھنے کو حرف آخر مان لیتے ہو, مثال کے طور پہ میں ایک اسلام دشمن انسان ہوں, ٹھیک ہو گیا, میں نے اپنا پبلشنگ بنایا ہاؤس اور میں نے ایک قرآن پاک چھاپ دیا, وہ اپنی مرضی سے غلطیاں ڈال دیں, یہ دیکھو جی قرآن پاک میں غلطی نکل آئی. اور ناٹ اباؤٹ دیٹ کہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا سمجھا جا رہا ہے. بالکل ایسے. میں پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے آج سے 5 سال پہلے تقریباً 3-4 سال ایک ایسے مطلب بوڑھے سے قاری صاحب تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھی جو پیدائشی نابینا تھے. انہوں نے قرآن پتہ ہے کیسے حفظ کیا تھا؟ سن کے قرآن حفظ کیا تھا انہوں نے. اور جہانگیر تم یقین کرو, میں نے ان کے پیچھے 4 سال نماز پڑھی, تراویح پڑھی, 3 سال تک کوئی کسی قسم کی کوئی اٹکن نہیں آئی. 4تھے سال میں انہوں نے صرف ایک ہی کا صیغہ ہا میں تبدیل کیا, مذکر کا مؤنث میں, صرف یہ ایک معمولی سی غلطی, ہی کو ہا پڑھ کے وہ گئے ہیں آگے. میرا کلک ہوا, میں نے کہا یار قصہ جو چل رہا ہے اس میں ہا بنتا نہیں ہے. میں نے کہا یار بڑا زبردست موقع ہاتھ میں آیا. میں دینے ہی لگا تھا لقمہ, پیچھے انہوں نے فوراً اس کو صحیح کیا اور دوبارہ آگے بڑھے. اب ان کے لیے ریٹن فارمیٹ کیا ہے قرآن کا؟ کوئی نہیں. یپ سینا رشیا کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ کچھ ٹائم ایسا تھا رشیا میں جس پہ مذہبی کتابوں پہ پابندی تھی, تو کسی مخصوص علاقے میں ہوگی, تو وہاں پہ یہاں سے جب وہ پابندی ہٹی تو ایک صاحب یہاں سے گیا قرآن لے کر, تو وہاں ایک بچہ موجود تھا, مسلمان بچہ تھا وہ. اس کے سامنے انہوں نے قرآن رکھا, انہوں نے بولا یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے بولا مجھے نہیں پتا کون سی کتاب ہے یہ. انہوں نے قرآن نکالا, انہوں نے بولا یہ پڑھو. اس نے بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا, یہ کون سی کتاب ہے, کیا بول رہا آپ پڑھنے کو؟ انہوں نے بولا اچھا. جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, اس بچے نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آگے اور پڑھو, اس بچے نے اور آگے پڑھنا شروع کر دیا, آیتیں کمپلیٹ کر رہا, رکوع پورا پڑھ لیا. اس نے بولا بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کتاب کیسے ہے, تو تم نے پڑھا کیسے؟ بولے ہمارے ابا نے ہمیں پڑھ کے یاد کرایا کیونکہ رکھنے ہے پابندی. یہ کیسا, میں آپ کو نا اگر میں آپ سے کہوں نا کہ میری زندگی کی سب سے بہترین رات کون سی ہے, تو وہ رات تھی میرے دونوں چھوٹے بھائی جو ہے نا عدیل اور رفاق, وہ دونوں حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ. تراویحیں ہو رہی تھیں, پڑھ عدیل رہا تھا, سنا فاق رہا تھا مسجد میں, اور میں پیچھے اتنا پراؤڈ تھا نا کہ یار میرے خیال میں سر آپ کا شو ہے سر, آج تو ہاں آپ نے مجھے دی ہوئی ہے نا, آپ کا ویژن ہے سر. میرا ویژن ہے. جہانگیر آج چلتے چلتے نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بات کرنے کی, وہ یہ ہے کہ اب قارئین کو بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ہم یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہماری آخرت کا, ہماری نجات کا جو واحد سہارا ہے
وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی مل جائے اور ان کی شفاعت مل جائے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے گی, جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے گی, وہاں کوئی دوسری بات ہم کریں گے ہی نہیں, وہاں کوئی دوسری رائے آئے گی ہی نہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, وہ چیز یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس ملک میں ایک قانون موجود ہے, اس ملک میں اداروں کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرہ کار کو فالو کیجئے. ایسے لوگوں کو جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھیں, آپ کوشش یہ کیجئے کہ ان اداروں کے حوالے ایسے لوگوں کو کریں تاکہ وہ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ واقعی یہ گستاخی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کس لیول کی اور کیا ڈیسیجن لینا چاہیے. میرے خیال میں اسی پر ہی ہم آج کی اس بیٹھک کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. واٹس ایپ چینل بھی فالو کر لیں, وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں. اچھا واٹس ایپ چینل ہے ملک جہانگیر اقبال صاحب کا, وہ بھی وہ بھی اس کو بھی جو آپ لوگ فالو کر لیں, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.